اتنی بڑی پنڈی جس میں 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 15 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 7 تحصیلیں ہیں اور 7 MC ہیں، میونسپل کمیٹی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ 1-2 تالا ٹاؤن کمیٹی ہے، پھر نیچے کوئی ہمارے 34 ٹینٹ بورڈ کے وارڈ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 500 یا 600 یا 800 کے لگ بھگ ہماری نیبرہڈ کونسلیں اور ولیج کونسلیں بنی، 1550 کے لگ بھگ ہمارے ارکان ہیں۔ اتنا بڑا بوجھ اٹھانا یعنی کسی فرد کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ بھائیوں کے تعاون سے اور جب ہم سب ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں تو پھر قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، اور پھر اس طریقے سے جب آدمی اخلاص کے ساتھ آگے چلتا ہے اور محنت کرتا ہے تو دوسروں کو بھی جو ہے نا، یعنی دوسروں آپ کے ذریعے سے مجھے ایک تعارف ملتا ہے اور ایک حوصلہ ملتا ہے، اسی طریقے سے نظم آتا ہے تو نیچے ارکان کو جو ہے نا حوصلہ ملتا ہے، تحرک ملتا ہے۔ لیکن یہ تحرک اصل میں جو یعنی موٹیویشن ہے نا، وہ سیلف موٹیویشن ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ارکان کے بارے میں کہتے ہیں کہ رکن تو ہے ہی وہ کہ یہ نہیں ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھا رہے کہ اس کو اوپر سے کوئی ٹچ کرے گا، کال کرے گا، کام پہ لگائے گا، بلکہ نہیں، جب اس نے حلف پڑھ لیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو شعوری مسلمان کہہ دیا ہے اور وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دوبارہ شعوری مسلمان بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے پاس کوئی آئے یا نہ آئے، اس کو پھر آگے نکلنا ہے اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ لوگوں کو آج دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا 1442 ہے، 1442 میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نکال لیجئے 10 سال، اور پھر اس کے بعد 20 سال 25 سال بعد میں اور نکال لیجئے خلافت کا، اس کے بعد سے لے کر آج تک 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کا دین ہے، 1 انچ زمین۔ لیکن ہم کیوں لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں محنت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ کام ہونا ہے، اللہ نے دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے اوپر اپنے دین کو قائم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشن گوئیاں پوری ہو گئی، لیکن ایک پیشن گوئی تو بھی نہیں پوری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں جب آپ حجرے میں داخل ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جب ایک غزوہ سے واپس آئے یا کہیں مہم سے واپس آئے تو ان کے گھر میں داخل ہوئے تو یعنی بال ہٹے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، جسم جو ہے تھکا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا سر دھوں، تو وہ بیٹھتی ہیں سر دھونے کے لیے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ پوچھے بیٹی سے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ میں آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے کہ آپ اتنے پریشان حال ہیں، مہم سے آئے ہیں، اتنا پراگندہ بال ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، بخش آئے، لیکن اپنی امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ میرے دین کو ایک ایک حجرے کے اندر داخل کرے گا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، چاہے کوئی خوشی سے اس کو قبول کرے اور چاہے خوشی سے قبول نہ کرے۔ لیکن آج دنیا میں ہم 7 ارب انسان ہیں، تو ہم 2 ارب ہیں یا 2.25 ارب ہیں، ہماری حکومتیں 57-56 ممالک ہیں، لیکن کہاں ہمارے اندر وہ داعیہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے ایک ایک حجرے کے اندر داخل ہو جائے۔ لیکن 1 انچ زمین کے اوپر تو اللہ کا دین اجتماعی زندگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر تو اللہ کا دین سب نے زندہ رکھا ہوا ہے، سب نے زندہ رکھا ہوا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں۔ لیکن اللہ کا دین پارلیمنٹ کے اندر غالب ہو جائے، اللہ کا دین جو ہے نا معیشت کے اندر غالب ہو جائے، بینکوں کے اندر غالب ہو جائے، عدلیہ کے اندر غالب ہو جائے، ہم انگریز کے قانون کے یعنی عمل درآمد کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں قرآن ہم نے پھنسے پھوٹ ڈالا ہوا ہے، ہم بینکوں میں جا کے سود کھا رہے ہیں سارے کے سارے، اور ہم اور آپ کے اوپر بھی تو سود کی گرد پڑ رہی ہے، اگر ہم کھا نہیں رہے تو سود کی گرد تو ہمارے اوپر پڑ رہی ہے سسٹم کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق، اور پھر جب اس آیت کے مطابق دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، یعنی کروڑوں کی آبادی میں 18-20 کروڑ 22 کروڑ کی آبادی میں، اور پھر یہ 7.5 لاکھ کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی چنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو بحیثیت مجموعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی تمام نظاموں کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ہم شعوری طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایک اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، پھر کلمہ ہم نے مسلمان ہو کے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر جو ہے نا حج پڑھ لیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں آج کے بعد میں اپنے
ذاتی کاموں کے اوپر جماعت اسلامی کے کام کو ترجیح حاصل۔ اب ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص آج رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا اس بات پہ سوچے کہ جب میں نے حلف پڑھا کہ میں اپنے ذاتی کام کے اوپر جماعت کے کام کو اہمیت دوں گا، ٹھیک ہے ہمیں کفاف کے لیے ضرورت ہے، یہاں ہماری گجر خان کی جماعت ہے جہاں پہ 80 آپ کے ارکان ہیں، دو تالا اور یہ ساری ملا کے ایک ایم اے کے اندر 80 ارکان ہیں، تو 80 ارکان کو کم از کم اپنا ماہانہ بجٹ مکمل کرنے کے لیے کم از کم 1 لاکھ روپے تو گھر میں چاہیے، یہ نہیں تو 50,000 روپے تو چاہیے، نہیں تو کم از کم 25,000 روپے تو ہمیں چاہیے۔ لیکن ہماری بالکل ایک یتیم قسم کی جماعت اسلامی ہوتی ہے جس کے بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، بیت المال میں بھی کچھ نہیں ہوتا اور ہمیں بھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہماری ایفیلیشن جو ہے تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے۔ تو پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک شعوری مسلمان ہیں اور پھر ہم نے اس کا حلف پڑھا ہے تو پھر ہمیں رات کو آج رات سونے سے پہلے 2 رکعت سارے نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کوئی 10 منٹ 15 منٹ اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ یار ہم کر کیا ہیں، ہم نے اپنے جو ہے شعور کی جو ہے نا حلف کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی، ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ذمہ داری کا حلف میں پھر اٹھا دوں، یعنی ارکان کا حلف اٹھایا اور اس کے بعد ذمہ داری کا ایک حلف پھر اٹھا لیا، نائب امیر کی حیثیت سے، امیر ضلع کی حیثیت سے، امیر زون کی حیثیت سے، نائب امیر کی حیثیت سے، قیم زون کی حیثیت سے یا قیم ضلع کی حیثیت سے، اور پھر بھی ہم جو ہے نا ٹس سے مسئلہ نہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہوں کہ معاشرہ ہمارا شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، پھر جو ہے نا برے کام کر رہا ہے، رشوت چل رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے اسی معاشرے کے ساتھ چل رہے ہو۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر والے انسان کو زندہ کریں، اندر والے انسان کو مضبوط کرنے اور زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے نا نصف رات جو ہے نا تہجد پڑھیں گے، یعنی نصف رات یا اس سے بھی زیادہ۔ سورہ مزمل کے اندر کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او زد انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر آگے کہا کہ ہم آپ کے اوپر قول ثقیل جو ہے نازل کرنا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مسلسل 10 سال تک مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے اور یعنی نصف رات سے زیادہ پڑھتے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام شوق میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو وہ کیوں کہا کہ پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ آپ جو ہے نا اق و مکیلا، کہ آپ جب بات کریں گے نا تو وہ تیر کی طرح جو ہے نا اگلے کے دل میں اترے گی، یعنی بالکل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا آپ بات کریں گے، آپ کے اندر تحمل پیدا ہوگا، آپ کے اندر بردباری پیدا ہوگی، آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا، آپ کے اندر جو ہے نا لوگوں کی گالیوں کو جو ہے انگیز کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے پتھر مارے طائف والوں نے، تو جب فرشتے آئے کہ ہم اس کو پیسنے پہاڑوں کے درمیان، تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس لیے اپنے اندر سے جو ہے اندر کے انسان کو زندہ کرنے کے لیے، اور اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے کم سے کم تو عبادات ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت قرآن ہے۔ دیکھو نا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ اتارنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی، روزانہ ہم فجر کے بعد اٹھیں یا رات کو سونے سے پہلے کم از کم 1 پاؤ 4 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اچھے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو جو ہے نا ہم تو اس وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں نا نشتر لے کے ایک دوسرے کی پیٹھ میں جو ہے نا گھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اور کوئی اور کام کر نہیں رہے، تو پھر ایک دوسرے کی جو ہے لیگ پولنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگتے ہیں، غیبت میں لگ جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا سب سے پہلا کام تو آج ہم یہ کریں گے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے 10-15 منٹ سوچیں گے، اور پھر کم از کم 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع یا صبح یا شام کو قرآن کے ساتھ جو ہے نا اپنا ایک تعلق، دیکھنے کا تعلق تو پیدا کریں، اور یعنی پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کھول کے پڑھنے کا تعلق پیدا کریں، پھر اس کے ترجمے کا تعلق پیدا کریں، پھر تفہیم کا تعلق پیدا کریں، پھر جو ہے نا اپنی زبان کو کھولنے کا تعلق پیدا کریں، پھر بات کریں درس قرآن میں۔ تو یعنی یہ کام اپنے گھر سے ہم نے خود اپنے آپ سے پیدا کرنا ہے۔ تو اندر والے انسان کو جو ہے نا بیدار کرنا، روشن کرنا، سیلف موٹیویشن، ہم کہتے ہیں تحرک پیدا کریں۔ تحرک کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ امیر جماعت کے آنے سے تحرک پیدا ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں پیدا ہوگا پھر ختم ہو جائے گا۔ امیر ضلع کے آنے سے ایک وقت میں تحرک پیدا ہو جائے گا پھر ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے اندر چنگاری لگی ہوئی ہو، آپ کو وہ چھوڑے گی، وہ آپ کو نہیں بیٹھنے دے گی، وہ آپ جو ہے نا خود جو ہے نا کتابچے اٹھائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کو بٹھائیں گے، دعوت سمجھائیں گے قرآن۔ اور یہ آج مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا زندہ لٹریچر آج بھی انسانوں کو مسخر کرنے والا، مفتی امتیاز کو بھی نہیں مسخر کر دی، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ مولانا کے خلاف ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب سارا لٹریچر لے کے بیٹھا اور پورا رمضان میں نے اس پہ لگایا، تو
تو میں نے سوچا کہ میں مولانا کے خلاف کتاب لکھوں یا اس کے حق میں کتاب لکھوں. منور حسن صاحب کو کس نے مسخر کیا؟ اس لٹریچر میں شہادت حق نے مسخر کیا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پڑھی، یا وہاں کراچی میں اخلاق صاحب تھے، انہوں نے جو ان کو لٹریچر دیا، تو انہوں نے کہا پھر میں نے 18 مرتبہ جب شہادت حق پڑھی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ کے پیر کیا نام ہے، یہ آپ کے یہاں پنڈی میں بہت بڑے پیر ہیں ریاض حسین شاہ صاحب. ایک دفعہ ہم امیر جماعت اور ان کے پاس گئے، انہوں نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی کے لٹریچر میں اتنی جان ہے اور اتنا قوی لٹریچر ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے خلافت ملوکیت کو پہلی مرتبہ غصے میں پڑھا، دوسری مرتبہ میں نے تحمل سے پڑھا، تیسری مرتبہ میں نے اس کی علمی جو ہے نا کھوج میں پڑھا. پھر وہ کہتے ہیں خلافت ملوکیت کو میں نے چوتھی مرتبہ جب پڑھا تو مجھے لگا کہ دروازہ کھل رہا ہے، اور پھر میں نے دروازہ بند کر دیا، خود ہی جان بوجھ کے بند کر دیا. اس نے کہا کہ میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نہیں بولوں گا، برا لفظ نہیں بولوں گا. یعنی وہ اس کے قائل ہو کے اس کو اندر سے مسخر کر لیا. اس نے کہا کہ آپ کے فالوور اپنے ہیں، ہمارے فالوور اپنے، صرف اس وجہ سے وہ رک گئے. لیکن وہ مسخر ہوا ہے. خود سراج الحق صاحب کو انہوں نے یہ باتیں بتائی. اس لیے زندہ لٹریچر ہے. آج اپنے آپ کو بھی مسخر کریں اس کے ذریعے سے. ہمارے اندر سوچ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. مولانا مودودی کے آپ جب رسالہ اول دوم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو مقامی جماعت کا امیر ہے وہ میرے ساتھ 3 مہینے آ کے منصورہ وہاں اچھرا میں گزارے گا. کیوں؟ کہ اس کو شعور ہو کہ مقامی جماعت ہے کیا چیز. مقامی جماعت جو ہے نا وہ بنتی کیسے ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، اس میں جو ہے نا آپ کو کیسے کیسے جو ہے نا کام کرنا ہے، دروس قرآن کے حلقے قائم کرنا ہے، چیدہ فیملیوں کو جو ہے نا اکٹھا کرنا ہے. 6 پولنگ اسٹیشنوں میں سے ہر پولنگ اسٹیشن پہ 2-3 خاندان ہوتے ہیں، اور وہ 2-3 خاندان اگر آپ نے اپنی مٹھی میں کر لیا تو بس آپ نے پولنگ اسٹیشن جیت گیا. اس لیے جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اندر کے انسان کو جو ہے نا تھوڑا سا پہلے مرحلے پہ زندہ کرنے کی کوشش کریں. دوسرے نمبر پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس تنظیم کا تقاضا یہ ہے کہ مالی لحاظ سے اپنی مقامی جماعتوں کو اور اپنے زون کو مستحکم کریں. اور اس میں یہ کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا میری جماعت کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا 3 سال پہلے، 4 سال، 5 سال پہلے جب ہم نے مینار پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص ایک جو ہے نا معاون ڈھونڈے گا، یا 10-100 روپے کے معاون ڈھونڈے گا. ہم میں سے ہر شخص جو ہے 1000 روپے بیت المال میں جمع کروائے گا. یعنی کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کے بچے جو ہے نا روزانہ 50-100 روپے آپ کی جیب سے نکال کے لے جاتے ہیں ٹافیاں کھانے کے لیے، اور ہم کسی کے پاس جائیں تو صحیح. اور گجر خان جیسی جماعت اسلامی جس کے میکسیمم لوگ جو ہے نا ہر خاندان کے 2-3 بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے جماعت کے بیت المال کے لیے فنڈ مانگیں. آپ کی ایم سی کے پاس، مقامی جماعتوں کے پاس لاکھ روپے کم از کم آپ کے بیت المال میں موجود ہونے چاہیے، اور آپ کے زون کے پاس جو ہے نا 10 لاکھ روپے کم از کم 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے آپ کے بیت المال میں کیش ان ہینڈ موجود ہونے چاہیے. پھر ہم آپ کو کہیں کہ بھئی آپ نے اس کا پیسے لے کے بھی آنا ہے، پھر خرچ بھی کرنا ہے. خرچ کہاں کرنے ہیں؟ دعوت کے اوپر، تربیت کے اوپر، جو ہے نا لٹریچر کے اوپر. اور آپ بلک میں جو ہے نا یہاں لٹریچر منگوائیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر منگوائیں، تفہیم القرآن قرآن منگوائیں، ترجمہ قرآن منگوائیں، اور چھوٹے پمفلٹ، چھوٹے چھوٹے کتابچے سوچنے کی باتیں، اور سوچنے کی باتوں کو سب سے پہلے خود پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ پبلک میں جو ہے نا بانٹیں، سب سے پہلے خود پڑھیں، پھر کلمہ طیبہ کا مفہوم پڑھیں، پھر جو ہے نا شہادت حق کو پڑھیں، دوسری جو ہے نا لٹریچر کو مطالعہ خود بھی کریں، اور پھر اپنے گلی اور محلے کے اندر جہاں جہاں خطبات جمعہ ہوتے ہیں آپ وہاں پہ جائیں، جہاں آپ کا درس قرآن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا لٹریچر کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہونی چاہیے. میرے زون کی، میرے یو سی کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کو لٹریچر دیتے ہیں اور وہ مسخر ہو جاتا ہے وہ آپ کو کہاں ڈھونڈے گا؟ آپ کدھر ہے؟ تو آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے کے اس کو دینا ہے. پھر اسی طریقے سے جو نا جو لوگ تجوریاں کھول کے بھی آپ نے کہا کہ 18 لاکھ، انہوں نے کہا 12-16 لاکھ، لیکن یہ کروڑوں میں ہو سکتا ہے. ہماری ایک یونٹ اگر آپ محنت کرتے تو آپ 1 کروڑ روپے تک جا سکتے تھے کورونا کے اندر، لیکن آپ نے تھوڑی محنت اور کم کی ہے. لیکن جو لوگ آپ کو ڈیزاسٹر میں، زلزلے میں یا کسی اور موقع پہ جو ہے اپنی تجوریاں کھول کے دیتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان نہیں پکڑے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں 30 روپے کا ترجمان القرآن بھی نہیں دیا. یعنی 30 روپے کا ترجمان القرآن ہم دینے کے مکلف ہی نہیں ہے کہ یار ہمیں یہ بندہ جو ہے لاکھ روپے دیتا ہے، 50,000 روپے دیتا ہے، 10,000 روپے ماہانہ دیتا ہے، یا ڈیزاسٹر میں جو ہے نا وہ خواتین اپنا سونا نکال کے ہمیں دے دیتی اپنی تجوریوں میں سے، اس وجہ سے کہ یہ بڑی امانت دار اور دیانت دار جماعت ہے. لیکن آگے سے جو ہے نا ہم اس کو 30 روپے کا ترجمان نہیں دینا چاہتے، ہم شہادت ایک نہیں دینا چاہتے اس کو. اس لیے آپ کے دفاتر میں دونوں پی پیز کے اندر بلک میں جو ہے نا آپ کے پاس لٹریچر موجود ہونا چاہیے.
اور کوئی بھی آپ کا درس قرآن ہے، کوئی آپ کی جو ہے بڑی گیدرنگ ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کے پاس اتنے اچھے بچے ہیں، یہاں پر اتنا بڑا جو ہے نا آپ کا نیٹ ورک ہے، یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، آپ کی بیکریز کے اندر جو ہے نا روزانہ میرا خیال ہے 400-500 بندہ آتا ہوگا، آپ وہاں پہ لٹریچر رکھیں تھوڑا سا اور وہاں سے تقسیم کریں۔ یہاں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، غزالی ہے، اس کے علاوہ ہاسپٹل ہے، جہاں پر پبلک کی انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ، وہاں لٹریچر موجود ہونا چاہیے، آپ ان کو لٹریچر پڑھیں، ورنہ قیامت والے دن یہ ہمارا گریبان ضرور پکڑیں گے کہ خود تو جو ہے نا یہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہماری نسبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہماری نسبت تو جا کے صحابہ اکرام کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے مل کے جو ہے نا جہاد کیا، ہجرت کی اور اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا، اور اس کے بعد سے جو ہے نا ہم لگے ہوئے اور ہم اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ جوڑ رہے ہوں، لیکن ہم اپنے بچوں سے غافل ہوں، اپنے خاندان سے غافل ہوں، اپنی بچیوں سے غافل ہوں، اپنے محلوں سے غافل ہوں۔ اس لیے یہاں پر دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ ہم جماعت کو اگر مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے اندر دعوتی حلقہ، کم از کم آج جو ہے نا فرض کے ہمارے 80 ارکان ہیں تو 80 دعوتی حلقے تو یہاں بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ذمہ لگا ہے کہ یہاں پہ اس مہینے میں اس کالج کے اندر جو ہے نا ایک آپ بڑا جو ہے نا پروگرام کریں گے، جہاں پر ہمارے غزالی کے اسکول ہیں، آپ ان اسکولوں کے اندر ماہانہ ایک بڑا پروگرام کریں، جہاں پہ ہمارا کوئی تعلیمی، جیسے بیول کے اندر جو ہے نا ہمارا اسکول ہے، کتنی بڑی تعداد ہے، کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، سارے بچے پڑھ کے ان سے جو ہے نا پورے علاقے کے اندر ان سے گئے، تو وہ اگر نیٹ ورک بنانا چاہے اور مہینے کے اندر جو ہے نا اخلاق صاحب ایک بڑا درس قرآن کرنا چاہے تو کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر یوسی اور ہمارے ارکان کے ذمہ یہ کام ہے کہ جن جگہوں پر ہمارا نیٹ ورک نہیں ہے، ہمارا حلقہ نہیں ہے، وہاں ڈھونڈیں، ہم فیملیز کو ڈھونڈیں، اور جو ہم سے ناراض بیٹھی ہوئی ہیں، جو پی ٹی آئی میں چلی گئی تھی، آج ہم کو گالیاں دے رہے ہیں سارے لوگ، نون لیگ والوں کو بھی جہاں جو نون لیگ میں ہمارے لوگ چلے گئے کسی موقع پہ، اور 50 سال کے بعد جماعت اسلامی جب اپنے پلیٹ فارم پہ آئی ہے تو لوگوں کو دوبارہ اٹریکٹ کریں، اپنی طرف جو ہے کھینچ کریں، جیسے بھی کہا گیا نا کہ آپ دعوتی کیمپ لگائیں، اور پھر راجہ صاحب کے جو ہے نا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، سارے جو ہے نا آپ کے یعنی خاندان کا کیا ہوا کام ہے، اس کو ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے، ہم سارے مل کے کوشش کریں کہ جہاں پر ہمیں جتنے جو ہے نا، اسی طریقے سے رکنیت سازی کی طرف توجہ کرنا، یعنی صرف جلسے کرنا اور جلوس کرنا اور مظاہرے کرنا اور پیسے جمع کرنا اور خرچ کرنا، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ہم اگر بہت بڑی کوئی این جی او بھی بن جائے نا، اربوں روپے کے ہاسپٹل بھی قائم کر لیں، اس کا کیا فائدہ ہے اگر ہم 10 بندوں کو اپنی جماعت اسلامی کا رکن بنانے کے متحمل نہیں ہے، اور یہ ہم بنانا ہی نہیں چاہتے، تو کیا ہوگا؟ 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جو ہے یہاں سے جماعت اسلامی ضرور ہو جائے گی، سارے جو ہے یہاں پہ بزرگ ارکان فوت ہو جائیں گے، لیکن کہاں سے اترتے جو ہے 30 ارکان پہ آ گئے، 40 ارکان پہ آ گئے، یہ اتنا بڑا جو ہے ہمارا این اے جو ہے 58 جہاں پر راجہ زید صاحب نے 2 مرتبہ الیکشن جیتا، اور وہاں پہ جو ہے ہماری جماعت اسلامی کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، کتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے جو ہم نے ابھی 30 افراد کی آپ کو لسٹ بنا کے دی کہ 50-50 زائد بھائی جیسے کہہ رہے ہیں 50-50 ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی 50 ہو سکتے ہیں، ان کے پاس بھی 50 ہو سکتے ہیں، دونوں طرف جو ہے نا آپ نے 15 روزہ اسٹڈی سرکل کروانا ہے، اور یہ لسٹ آپ نے جو ہے ضلع میں دینی ہے، پھر 15 دن کے بعد پھر ہم مہینے میں وہاں پہ ایک دفعہ وہاں بلائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا یوتھ، آپ کی گلیاں بھری ہوئی ہیں، آپ کسی بھی گلی میں بزرگ خان کی داخل ہو جائے، آپ کو 40-50 نوجوان جو ہے گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اس یوتھ کو جو ہے نا ہنٹنگ ہو رہی ہے، اس یوتھ کے اوپر مافیاز کام کر رہے ہیں، آپ کے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا ڈرگ مافیا ان پہ کام کر رہا ہے، میڈیا ان پہ کام کر رہا ہے، اسی طرح جو ہے نا یعنی وہاں سے جو ہے نا یہ جو شراب اور جوئے کے جو لوگ ہیں نا، یہ کالجز میں جو بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا پسٹل دے دیتے ہیں، وہ جو ہے نا جا کے سیدھا اگلے کو فائر مار دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اس یوتھ کو جو ہے نا، یعنی مغربی طاقتیں جو ہے نا کیوں پاکستان سے ڈر رہی ہے؟ ہماری 60% جو ہے نا یوتھ ہے، 40 ایئر سے نیچے یوتھ ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنے گلی محلے کے اندر اور یہاں پہ جو ہے نا آپ بھی اپنے یوتھ کو منظم کریں، آرگنائز کریں، کم از کم 100 200 300 آپ کے پاس نوجوان ہونے چاہیے، اور پھر آپ ان کو نکالیں، آپ کی وہ طاقت ہے، آپ کسی تھانے دار کے پاس چلے جائیں اور ساتھ آپ کے پاس 10 نوجوان ہوں، وہ آگے سے جو آپ کی بات نہیں مانے گا، اسی وقت جو ہے نا وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے گیا، جماعت اسلامی میرے پاس آئی، ہماری گجر خان کی جماعت اسلامی آئی ہے، دولتالہ کی جماعت اسلامی آئی ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے نا آپ کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہے نا رکنیت سازی کی طرف ہم توجہ کریں، اور جیسے انہوں نے دعوتی کیمپ کے بارے میں کہا، دعوتی کیمپ ضرور لگائیں، بالکل جو ہے نا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے،
کہ جو ہم نے ابھی طے کیا ہے کہ آپ نے ادھر 1000 افراد کا پروگرام کرنا ہے اور ادھر انہوں نے 500 کا کہا ہے، لیکن آپ بھی کوشش کریں لیکن اس کے لیے دعوتی کیمپ لگانے آپ نے، جتنی ہماری جو ہے نا گھروں میں بیٹھی ہوئی سائلنٹ جو ہے نا ہماری فیملیز ہیں ان کو ہم نے انگیج کرنا ہے، ان کو لے کے آنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ انشاءاللہ وہ بھی پروگرام کریں گے۔ باقی انشاءاللہ صوبائی اور قومی اور بلدیاتی ابھی جو ہے نا جیسے شورا کے بیلٹ آپ کو ملے ہیں، شورا ہماری ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نے نامینیشن کرنی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے کون الیکشن لڑے گا، قومی اسمبلی کے لیے کون لڑے گا، آپ کی ادھر جو ہے نا ایم سی میں کون براہ راست پبلک کا الیکشن ہے وہ کون لڑے گا، آپ کی تحصیل کا الیکشن کون لڑے گا، دولتالہ ٹاؤن کمیٹی کا الیکشن کون لڑے گا۔ یہ ہمارے 4-5 جو الیکشن ہے یہ براہ راست الیکشن ہے، پبلک کے الیکشن ہے۔ جتنے پرسنٹ آپ نے ووٹ اٹھائے اتنی نشستیں آپ کو کابینہ کے اندر ملیں گی، جو آپ نے لسٹ پہلے سبمٹ کروائی ہوئی۔ اس کے بعد نیچے ہماری این سی اور بی سی جو ہے نا ان کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر این سی اور بی سی کے اندر ہم بندہ کھڑا کریں گے، جنرل کونسلر ضرور کھڑا کریں گے۔ تو یہ ہیوج قسم کا جو ہے نا آپ کا یہ الیکشن بنتا ہے جس کے اوپر عثمان بھائی نے آپ سے بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے یہاں پر میں میر بھائی سے بھی اور عابد بھائی سے گزارش کروں گا، آپ کے پاس 500 جھنڈے ادھر موجود ہونے چاہیے۔ آپ کا دفتر ہے؟ دفتر کہاں ہے؟ اچھا، دفتر کے اندر جو ہے نا آپ کے پاس 500 جھنڈے جو ہے نا یہ موجود ہونے چاہیے، جھنڈے لگے ہوئے ہوں۔ کسی وقت آپ کو جو ہے نا یہاں ہمارے اگر فلیگ مہم چلتی ہے تو جماعت کے ارکان کم از کم اپنے گھروں پہ اور اپنی دکانوں پہ ایک جھنڈا تو لگا دیں، تاکہ لوگوں کو یہ باہر سے کوئی گزرتا ہے نا وہ دیکھتا ہے۔ ہم جیسے کہ یہ مالاکنڈ میں جاتے ہیں نا تو اوپر بٹشالہ کی پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں نا ساری دکانوں کے شٹر جو ہے نا ان پہ دیکھیں جماعت اسلامی کے جھنڈے انہوں نے پینٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور دکانوں کے اوپر انہوں نے اپنے جھنڈے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ دکاندار ہمارا جماعت اسلامی ہے۔ ابھی یہاں سے ایک آدمی گیا سواڑی کا ہے وہ بلیر کے اندر، اس نے کہا کہ میں تو سمجھا کہ پتہ نہیں وہاں کوئی جماعت اسلامی ہوگی بھی یا نہیں۔ کہتے ہیں جس گلی میں ہم جا رہے ہیں ادھر ہی جماعت اسلامی کا جھنڈا لگا ہوا۔ تو وہ جو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم جا کے اس رکن جماعت کے گھر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری فیملی ہے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے چہرے کو جو ہے نا پہچاننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے مرجع خلائق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کیوں ہے یہ بات کہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ بھائی اس محلے کے اندر میں جماعت اسلامی ہوں، اور آپ کے پڑوسی کتنے ہیں؟ 10 آگے 10 پیچھے 10 دائیں اور بائیں، یہ 40 گھر تو آپ کے پڑوسی ہیں، احادیث کے مطابق یہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ ان کی فکر کرنا ہے، ان کو بچوں کو اپنے امبریلا کے نیچے لینا، ان کو جو ہے نا کوئی چیز سکھانا، کوئی بات سکھانا، کوئی پڑھانا، کوئی دین کی طرف لے کے آنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہو گیا اس قبائل کو کہ وہ آگے جو ہے تم سے تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جا کے ان کو تعلیم نہیں دیتے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر تو نماز روزے کو تو ہر کوئی جو ہے دین سمجھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے والی ضرورت ہے۔ اجتماعی نظام جو معاشرہ سارا اس کو سیاست سمجھتا ہے اور اس کو گن سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو انبیاء کی سنت سمجھتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات یہ ایک ہی نقطہ ہے جو ہمیں پبلک کو سمجھانا ہے۔ تو اس لیے جو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ سارے کام یہاں پہ ہم کریں۔ تو بہرحال باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جو آج آپ لوگوں نے طے کی ہیں چیزیں، اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور جو ہمارے دلوں پہ تھوڑا تھوڑا زم جو ہے لگا ہوا ہے اس کو ہم نے، لیکن 2 باتیں ہوتی ہیں کہ کہا کہ ایک ڈانٹ جو ہے نا ایسے پڑتا ہے دل کے اوپر، برائی کرتا ہے تو ڈانٹ پڑتا ہے، پھر جب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ برائی کی طرف چلتا ہے نا وہ ڈانٹ پھیلتا رہتا ہے، آخر میں دل سارا کالا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے اس کو، پھر اچھا خیال آتا ہی نہیں ہے ادھر۔ لیکن اس کو اتارنے کے لیے جو ہے نا تلاوت، کثرت سے تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار کرنا، کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھنا۔ قبر کی رات تو باہر نہیں آ سکتی، تو اگر ہم اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری محبت کرنا، تو اس سے جو ہے نا انسانوں کا دل جو ہے نا وہ زنگ اترتا ہے، اور یہ ایک قدم چلنا، 1 منٹ چلنا، اور 1 منٹ دینا تحریک کو، پھر 1 روپیہ دینا، اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری اس دنیا میں جو ہے نا ان کی اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اپنے پیسے کی طاقت کو تو جانتے ہیں، یہ 500 روپے کا نوٹ ہے، یہ 1000 کا، یہ 5000 کا نوٹ ہے، لیکن اپنی نیکی کی طاقت کو اور اس کی ویلیو کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ یہ وزن اس وقت ہوگا جب آنکھ بند ہوگی نا قبر میں جا کر،